السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج کی تجوید اسٹارٹ کر رہے ہیں آیت نمبر 110۔ سورت ہماری البقرہ، بقرہ یعنی گائے۔ ہم نے اسٹارٹنگ میں آپ سب کو بتایا تھا کہ اس میں 1000 احکام ہیں، 1000 خبر ہے اور 1000 منہیات یعنی نافرمانیاں ہیں۔ تو آج کی آیتوں میں خبر بھی آئے گی، احکام بھی آئیں گے، اور ان کی یہودیوں کی اور نصارہ ان لوگوں کی نافرمانیاں۔ تو پہلے تجوید اسٹارٹ کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم من خیر تجدوہ عند اللہ ان اللہ بما تعملون بصیر۔ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون۔ ومن أظلم ممن
منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظیم۔ بارک اللہ فی 114 تم ہم اسٹاپ کر رہے ہیں۔ ہم نے پڑھا تھا آیت نمبر 110 سے، کل ہم نے 9 میں پڑھا تھا اہل کتاب کے اکثر لوگ باوجود حق واضح ہو جانے کے محض حسد و بغض کی بنا پر تمہیں بھی ایمان سے ہٹا دینا چاہتے ہیں۔ تم بھی معاف کرو اور چھوڑ دو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لائے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ یہاں اللہ تعالیٰ کوئی حکم لائے، تو اب اس آیت میں آیت نمبر 110 میں اللہ کوئی احکام دے رہے ہیں، مسلمانوں کو احکام دے رہے ہیں۔ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب، اس کے بعد ہم سارے مسلمانوں کو خطاب ہے۔ کیا خطاب ہے؟ حکم کون سا ہے؟ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، تم نمازیں قائم رکھو اور زکوٰۃ دیتے رہا کرو۔ ابھی ہمیں کیا احکام ملا؟ نماز اور زکوٰۃ کا۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، اور جو کچھ بھلائی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے سب کچھ اللہ کے پاس پالو گے۔ یعنی یہاں تم جو بھی نیکیاں بھلائیاں تقسیم کرو گے وہاں اللہ کے پاس تمہاری محفوظ ہیں، وہاں سب کچھ تمہیں ملے گا، حتیٰ کہ اگر تم نے ایک کھجور بھی دی ہوگی تو وہ بھی تمہیں وہاں درخت بن کر ملے گی۔ اللہ ہمارے صدقے کو، ہماری نیکیوں کو وہاں پال رہا ہے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے۔ یہودیوں کو اسلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسد اور عناد تھا، اس کی وجہ سے وہ مسلمانوں کو دین اسلام سے پھیرنے کی کوشش کرتے رہتے تھے۔ تو اللہ نے کہا تم صبر اور درگزر سے کام لیتے رہو۔ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، یہ کہتے ہیں کون؟ یہ یہود اور نصارہ، یہ کہتے ہیں کہ جنت میں یہود اور نصارہ کے سوا اور کوئی نہیں جائے گا۔ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ، یہ صرف ان کی آرزو ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ جو کہہ رہے ہیں کہ یہود اور نصارہ کے سوا کوئی جنت میں نہیں جائے گا، تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ، یہ صرف ان کی آرزویں ہیں۔ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، ان سے کہو کہ اگر تم سچے ہو تو کوئی دلیل تو پیش کرو۔ اگر تم سچے ہو کہ تم جنت میں جاؤ گے، جنت کے حقدار ہو، تو کوئی دلیل لاؤ۔ قرآن میں، تمہاری تورات میں لکھا ہے۔ یہاں اہل کتاب کے اس غرور اور فریب نفس کو بیان فرمایا جائے جس میں وہ مبتلا تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ محض ان کی آرزو ہیں، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، سنو، بلا سنو، جو بھی اپنے آپ کو خلوص کے ساتھ اللہ کے سامنے جھکا دے، وجہہ للہ، وہ محسن، اور وہ محسن بھی ہو، احسان کرنے والا بھی ہو۔ اجرہ عند ربہ، بے شک سے اس کا رب پورا پورا بدلہ دے گا۔ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اس پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ غم اور اداسی۔ اب یہاں دو احکام ملے ہیں، وجہہ للہ محسن۔ اسلم وجہ للہ کا مطلب ہے محض اللہ کی رضا کے لیے کام کرے،
اور محسن کا مطلب ہے اخلاص کے ساتھ پیغمبر آخر زمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق کام ہو۔ قبولیت عمل کے لیے 2 بنیادی اصول ہیں اور نجات آخر بھی انہی اصولوں کے مطابق کیے گئے۔ اعمال صالحہ پر مبنی ہے، نہ کہ محض آرزوؤں پر۔ اللہ نے اس آیت میں بتا دیا، آیت نمبر 112 میں، جو وجہ للہ اللہ کے لیے خالص کرے گا اور محسن ہوگا تو ان کے عمل خالص ہیں۔ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، یہود کہتے ہیں کہ نصارہ حق پر نہیں ہیں۔ اب یہ دونوں نصارہ اور یہود ایک دوسرے پر الزام تراشی۔ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، یہود کہتے ہیں کہ نصرانی حق پر نہیں ہیں۔ وقالت النصارى، اور نصرانی کہتے ہیں لیست الیہود علی شیء، یہودی حق پر نہیں ہیں۔ وَهُوَ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ یہ سب لوگ تورات پڑھتے ہیں۔ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اسی طرح انہی جیسی بات بے علم بھی کہتے ہیں۔ مِثْلَ قَوْلِهِمْ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن اللہ ان کے اس اختلاف کا فیصلہ ان کے درمیان کرے گا۔ فیما کانوا فیہ یختلفون، جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں دونوں یہود اور نصارہ، تو یہ ان کا فیصلہ قیامت کے دن ہوگا۔ اہل کتاب کے مقابلے میں عرب کے مشرکین ان پڑھ امی تھے، اس لیے انہیں بے علم کہا گیا، لیکن وہ بھی مشرک ہونے کے باوجود یہود نصارہ کی طرح اس ظلم و باطل میں مبتلا تھے کہ وہی حق پر ہیں۔ اسی لیے وہ نبی کریم کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صابی یعنی بے دین کہا کرتے تھے، نعوذ باللہ۔ ومن ازلم ممن منع مساجد اللہ، اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی مسجدوں میں اللہ کے ذکر کے جانے کو روکے۔ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابہا اولئک ما کان لہم ان یدخلوہا، اور ان کی بربادی کی کوشش کرے، یعنی یہ بڑے ظالم ہیں جو مسجد کو ڈھانے کی کوشش کرتے ہیں، برباد کرنا چاہتے ہیں اور لوگوں کو نماز اور اذکار کے لیے جانے سے روکتے ہیں۔ اللہ نے ان کو ومن ازلم ظالم کہا ہے۔ اولئک ما کان ان یدخلوا لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، تو ان کے لیے دنیا میں رسوائی اور آخرت میں بھی بڑا عذاب ہے۔ جو ایسے لوگوں کے لیے جن لوگوں نے مسجد میں اللہ کا ذکر کرنے سے روکا، یہ کون ہے؟ ان کے بارے میں مفسرین کی 2 رائے ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ یہ اس سے مراد عیسائی ہیں جنہوں نے بادشاہ روم کے ساتھ مل کر بیت المقدس میں یہودیوں کو نماز پڑھنے سے روکا اور اس کی تخریب میں حصہ لیا۔ دوسرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو مکہ سے نکلنے پر مجبور کر دیا، یوں خانہ کعبہ میں مسلمانوں کو عبادت سے روکا۔ پھر صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی یہی کردار دہرایا اور کہا کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے قاتلوں کو مکے میں داخل نہیں ہونے دیں گے، حالانکہ خانہ کعبہ سے عبادت کو روکنے کی اجازت نہیں ہے۔ تخریب کاری اور بربادی صرف یہی نہیں ہے کہ اسے ڈھا دیا جائے، بلکہ ان میں اللہ کی عبادت اور ذکر سے روکنا اور اقامت شرع اور مظاہر شرک سے پاک کرنے سے منع کرنا ہے، اور یہ ان کے لیے دنیا میں عذاب ہے۔ لہم فی الدنیا خزی فی الآخرۃ عذاب عظیم، یہ خبر ہے، یہ الفاظ خبر کے، لیکن مراد اس سے یہ خواہش ہے کہ جب اللہ تعالیٰ تمہیں غلبہ عطا فرمائے تو تم ان مشرکین کو اس میں صلح اور جزیے کے بغیر رہنے کی اجازت نہ دینا۔ یہ مسلمانوں کو خبر دی جا رہی ہے۔ چنانچہ جب 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ آئندہ سال کعبہ میں کسی مشرک کو حج کرنے کی اور ننگا طواف کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، اور جس میں جو معاہدہ ہے اور اس کو قائم رہنے کی ہوگی۔ بارک اللہ فی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔
وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔